کوئی مسئلہ نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی اولادیں جوان ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ دادے نانے بن گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دین سیکھنے میں شرم محسوس بالکل نہ کریں۔ آپ علماء، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کے گہوارے تک علم حاصل کرو۔ اب قبر کا گہوارہ کب آتا ہے؟ 200 سال بھی عمر ہو سکتی ہے، 150 سال، 120 سال، ہمارے علاقے میں بھی کچھ لوگ 120 سال عمر گزارنے کے بعد 100 سال عمریں پائی ہیں انہوں نے۔ اب قبر کا گہوارے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے آخری حصے تک اگر آپ کے بال سفید ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی اولادیں جوان ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ دادے نانے بن گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دین سیکھنے میں شرم محسوس بالکل نہ کریں، آپ علماء سے رجوع کریں۔ حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر ایک بات کے اوپر افسوس کریں گے، یعنی ارمان کریں گے۔ ارمان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کام کر سکتا تھا نہیں کیا، بعد میں دکھ ہوتا ہو یار میرے پاس طاقت بھی تھی، اس وقت پیسے بھی تھے، یہ کام کر لیتا۔ مثال میں ایک دنیا کی دینا چاہتا ہوں، جیسے یہ سولر سسٹم ہے، پلیٹیں لوگ لگواتے ہیں، اگر اب سے 10 سال پہلے کی بات کی جائے تو جو سولر سسٹم ایک ٹیوب ویل کے لیے 3 لاکھ میں تھا، اس وقت وہ 8 لاکھ کا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی لوگ ارمان یہ کرتے ہوں گے یار کاش میں پہلے لگوا لیتا تو آج اتنے پیسے نہ بھرنے پڑتے۔ اس کو کہتے ہیں ارمان۔ اب یہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا، وہ 3 لاکھ والی بات اب نہیں آنی، اب مہنگائی نے آگے جانا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ارمان، جو مر کر بھی نہ ہو پورا اسے ارمان کہتے ہیں، یعنی زندگی کی ایسی خواہشیں جو ادھوری رہ جائیں، جن کو پورا نہ کیا جائے، اس کو ارمان کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز معاشر جنت کے اندر کچھ لوگ اس بات سے ارمان کریں گے کیا کہ کاش ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، کاش ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، کیونکہ علم کی فضیلت اتنی آئی ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے سامنے اکثر نوجوان تشریف فرما ہیں اور بزرگ ہیں، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ ایک عبادت گزار، ایک عابد بندہ پوری رات عبادت کرے، سجدے کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، شام ہوتے ہی بندہ مصلی پہ آ گیا، پوری رات اس نے عبادت کی، اس نے تہجد بھی پڑھا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت بھی، اس نے اللہ اللہ کا ذکر بھی کیا، اور ایک عالم دین سویا رہا، نماز عشاء پڑھ کے سویا، فجر کے لیے جاگا، نہ اس نے تہجد پڑھی ہے، نہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے، نہ اس دوران وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک عالم دین پوری رات سویا، ایک عابد عبادت گزار پوری رات عبادت کرتا رہا، فرمایا صبح کے وقت عالم دین کی نیکیاں اس سے زیادہ ہوں گی جس نے پوری رات عبادت کی۔ کیوں؟ سبحان اللہ، یہ علم کی برکت ہے، سبحان اللہ، یہ ہے علم کی فضیلت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف ایک بندہ سویا ہوا ہے، پوری رات وہ خراٹے مار رہا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی پوری رات رکوع، سجدہ، قیام، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اللہ اللہ کا ذکر، پھر بھی اس سونے والے کی نیکیاں زیادہ۔ ہاں یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آمنہ کے لال نے جو فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے علم کی۔ آئیں اپنے رخ بدلیں، علم کی طرف آئیں، علم سیکھنے کی اپنے اندر جستجو، تمنا، آرزو پیدا کریں، خواہش پیدا کریں۔ جس طرح ہمیں آج دنیا اکٹھی کرنے کی خواہش اور تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کے 2 مکان ہیں گھر کے تو وہ چاہتا ہے 4 ہونے چاہیے، اگر کسی آدمی کی 1 دکان ہے تو وہ چاہتا ہے 2 دکانیں ہوں، ایک کرائے پہ لگی ہوئی، ایک خود چلا رہا۔ اگر کسی آدمی کی موٹر سائیکل چھوٹی ہے تو وہ کہتا ہے بڑی ہونی چاہیے، اگر کسی کے گھر میں 1 لاکھ پڑا تو وہ چاہتا ہے 10-12 لاکھ ہو۔ اس طرح کی دولت دنیا اکٹھی کرنے کی جستجو ہر بندے کے اندر ہے۔ اگر یہ جستجو ہمیں مل جائے دین اکٹھا کرنے کے لیے، یہ جستجو، یہ تمنا، یہ آرزو اگر ہمیں مل جائے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اگر یہ لالچ، یہ طمع، یہ جستجو، یہ چاہت، یہ خواہش پیدا ہو جائے علم اور علماء کے ساتھ ملنے کی، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، دنیا بھی سہانی ہو جائے، قبر اور حشر تو سونا ہونا ہی ہونا ہے۔
لوگوں اگر چاہتے ہو کہ زندگیاں اچھی بیتیں، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو، فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو آؤ دین کے ساتھ، دین کے علاوہ کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اندر اگر کسی کے پاس ٹی وی ہو یا ٹچ موبائل ہو تو آپ لوگ خبریں سنتے ہوں گے یا ٹی وی دیکھتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اوپر بہت بڑے بڑے امیر کبیر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ موجود ہیں، مر جانے کے بعد ان کی قبر کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہاں ہے۔ مگر میں ایک غریب آدمی، ہمارے نزدیک جو فقیر ہوتا ہے کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوتا، زندگی اس کی بڑی سادہ ہوتی ہے، کبھی اس نے ٹھاٹ باٹ کے کپڑے نہیں پہنے، ٹھاٹ باٹ کا جوتا نہیں پہنا، سادی سی زندگی، بس وہ قرآن کے ساتھ جڑا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ نام لے لے کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے لوگ فاتحہ کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کے صدقے، وہ قبر میں چلا گیا مگر اس بندے کے صدقے یا اللہ ہماری مرادیں پوری کرو، اور اللہ کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ جس نے پوری زندگی سادگی میں گزاری، ٹھاٹ باٹ کوئی نہیں، فقیری کی زندگی ہے، بس قرآن پڑھنا اور پڑھانا، دین سیکھنا اور سکھانا، یہ اس کی ساری زندگی کی متاع ہے۔ مگر مرنے کے بعد اس کی مزار بنتی ہے، اس کی قبر پہ لوگ پھول چڑھاتے ہیں۔ آج کے دور میں تو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، مگر آپ دیکھ لیں اللہ کے ولیوں کے مزارات آج بھی آباد ہیں۔ داتا دربار چلے جائیں، حضرت سلطان باہو چلے جائیں، غوث اعظم کے مزار پہ چلے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ چلے جائیں، جناب شہنشاہ چشت کے مزار پہ چلے جائیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت قرآن پڑھتے اور دعائیں مانگتے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زندگی سادہ گزار کے اپنے رب کو راضی کیا، اللہ نے دنیا کا رخ ان کی طرف کیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دین کے مطابق گزرے، حسین اور خوبصورت پیرائے میں گزرے، تو آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا کہ جب تم کسی راستے پر سے گزرو اور وہ راستہ عام نہیں، فرمایا جنت کے راستے میں سے گزرو تو پھر تم جنت کے پھل کھا لیا کرو، وہاں سے باغات میں سے جنت کے پھل چن لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، زندگی میں جنت میں سے گزرنا، جنت کی کیاریوں باغوں میں سے پھل چننا؟ فرمایا کہ جہاں کہیں علم کی محفل ہو وہاں جا کے بیٹھ جانا، علم کے موتی تمہیں ملیں گے، کوئی دین کی بات تمہیں ملے گی، یہ جنت کے پھلوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں یہ عزم بنائیں، اپنا ارادہ بنائیں کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوگی ہم نے جانا بھی ہے، ہم نے ذکر خیر سننا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے، میں تقریریں کرتا ہوں، بڑے بڑے باز کرتا ہوں، اگر میں خود عمل نہیں کرتا تو اس تقریر کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس علم کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم ہے اس کے اوپر عمل ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں کامیاب زندگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اگر زندگی دین کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اگر زندگی ہے تو اسے کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ اب زندگی تو ویسے بھی گزارنی ہے، کھانا آپ نے کھانا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں یا 3 مرتبہ کھاتے ہیں، کھانا تو کھانا ہی ہے، روٹی ہر بندہ کھاتا ہے۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں تو غیر شرعی حرکت ہے، ثواب کوئی نہیں کھانے کا، پیٹ تو بھر جائے گا، بے برکتی ہوگی، بیماریاں لگیں گی، نقصان ہی نقصان ہے۔ سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے اگر کھاتے ہیں ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے اور رب اور رسول کی راضی ہونے کی بات بھی ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق ڈھال لیں۔ سونا تو ہے نا، ہر بندہ نیند کرتا ہے، سوتا ہے، اگر سونا ہمارا شریعت کے مطابق ہو جائے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر دائیں طرف یوں سرانہ شمال کی طرف سر ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو اور دایاں ہاتھ یوں نیچے کر کے سو جائیں، اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق سونا۔ اگر آپ نے
پاؤں قبلہ کی طرف کر کے سوئے، نیند تو آئے گی مگر گناہ گار ہوں گے، قبلہ کی بے ادبی بھی کی آپ نے، سوئے آرام بھی کیا، نیند پوری ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوں گے۔ اگر یہی سونا، یہی آرام، یہی نیند ہماری شریعت کے دائرۂ کار میں ہو، سنت کے مطابق ہو، تو لمحہ لمحہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ اس لیے آئیے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں زندگی میں۔ مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی اگتی ہے، بال اگتے ہیں اور یہ پھر بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کٹوا دیتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اگر اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کو نبی کی سنت، اور ایک نبی کی نہیں، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سنت ہے یہ۔ کسی نبی نے داڑھی نہیں کٹوائی، کسی صحابی رسول نے داڑھی نہیں کٹوائی۔ یہ علم کی جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ اہل بیت اطہار کے افراد جتنے بھی مرد حضرات تھے، کسی نے داڑھی نہیں کٹوائی۔ اگر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے چہرے پہ سنت تھی، داڑھی تھی، تو ہم کٹوا کے کون سے کامیاب بن گئے؟ کون سا افسر لگے داڑھی کٹوا کے؟ اس لیے اپنی زندگیوں کو بدل لیں، جو جو چیزیں شریعت میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر عمل کر لیں۔ داڑھی رکھنے سے یہی ہوگا نا، لوگ مولوی کہیں گے نا، مولا والا، مولوی کہتے ہیں مولا والا۔ یار لوگوں نے اللہ کے ساتھ تیرا رشتہ جوڑا نا، شرابی نہیں کہا، بدماش نہیں کہا، گنڈا نہیں کہا، غلط نہیں، یہی کہا نا مولا والا ہے، مولوی ہے۔ داڑھی رکھنے سے اگر ہمیں کوئی مولوی کہتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ نے جنازوں پہ جاتے ہوئے یہ مولویوں سے سنی ہوگی، علماء سے، کہ کہتے ہیں یار مرنے والے کے بارے میں سارے کہو اچھا تھا، سارے آنکھوں میاں چنگا ہے۔ سنا ہے یہ؟ وہ کیوں کہلواتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مرنے کے بعد جب کوئی اسے اچھا کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو لکھ دو جنتی ہے۔ کیوں؟ جن کے ساتھ یہ رہتا تھا یہ اسے اچھا کہہ رہے ہیں، مخلوق خدا اسے اچھا کہے اور میں خالق اچھا نہ بناؤں اسے، میں نے اسے اچھا کر دیا۔ اور فرمایا جس کے پیچھے اس کو لوگ برا کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کو دوست کی لکھ دو۔ خالق کیوں؟ مخلوق خدا جسے برا کہتی ہے، میں اسے برا کیوں نہ کہوں؟ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ہمیں اس داڑھی کی وجہ سے یا سر پہ ٹوپی ہونے کی وجہ